کرتے ہو. صحابہ نے تو وہ کیا ہے جس کو بیان کرتے ہوئے اس اسٹیج سے لحاظ کرنا پڑتا ہے, کہتے ہوئے عام عقلوں کا معیار پرکھنا پڑتا ہے کہ یہ بات کہی بھی جائے یا نہ کہی جائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور ان کے بارے میں کہتے ہو کہ صحابہ نے کیا یا نہ کیا. صحابہ وہ کر گئے ہیں جہاں نہ کسی کی عقل پہنچی اور نہ اہل عشق کا عشق پہنچا. جی واہ دنیا واہ میں واہ. اس عشق کی مثال نہیں ملتی جو عشق و محبت صحابہ نے پیش فرمایا ہے. دنیا عشق و محبت میں کیا کرتی ہے؟ زیادہ زیادہ یار کے گیت گا لے گی, اس کے ساتھ رہ لے گی, اس کی تڑپ میں آنسو بہا لے گی. یہ ہے دنیا کی حیثیت. صحابہ کے عشق کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو رہا تھا, نہایت نقاہت کا عالم. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب جانکنی کا عالم ہوتا ہے تو انسان پر ایک الگ قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اپنے صاحبزادی اور ہم سب کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرماتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ تو بتایا پیر. فرماتے ہیں حضور کا وصال کس دن ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا پیر کے دن. نہایت خوش ہو گئے یہ سوچ کر کے کہ میری جان کچھ دیر میں رخصت ہونے والی ہے اور مجھے وہی دن مل رہا ہے جو حضور کو ملا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. جہاں عام طور پر انسان کی عقل سلامت نہ رہے اور انسان پاگلوں کی طرح دائیں بائیں جھانکتا رہتا ہے, ہم سب نے بھی تو مرنے والوں کو دیکھا ہوگا, اس عالم میں بھی اس بات کا غم نہیں ہے کہ دنیا سے جان جا رہی ہے, اس بات کی خوشی ہے کہ دن تو وہ مل جا رہا ہے جو رسول اللہ کو ملا تھا. واہ واہ. عجب نرالی شان ہے صحابہ کی محبت کی, صحابہ کے عشق کی, اور وہ شان ہے کہ نہ پوچھیے. بہرحال بات ذرا سا سائیڈ میں چلی گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کو ہلکا سا بہانہ چاہیے تھا حضور کی غلامی نبھانے کا, اور حضور نے کچھ کر دیا. اب تو کئی مرتبہ تو ایسا ہوا حضور نے مسلسل روزے رکھے, صحابہ نے شروع کر دیا, حضور نے روکا نہیں تم رکو. اور کیا لوگ ہوتے, حضور نے حکم نہیں دیا تھا کہ میں مسلسل رکھ رہا ہوں تم رکھو. پتہ لگا لیا تھا یا پتہ لگ گیا تھا کہ حضور رکھ رہے ہیں, شروع, بس اپنا کام شروع. یہ کہنے کی نوبت نہ ہے, یہ ہوتا ہے عشق. ہم کس زمانے کے لوگ ہیں جنہیں فرائض کے بارے میں بھی کہنا پڑتا ہے کہ جناب یہ فرض ہے, جناب یہ حرام ہے, اس سے بچیے. وہ لوگ تھے اندازہ لگا لیا تھا کہ حضور روزہ رکھ رہے ہیں, اچھا کل بھی رکھا تھا اور پرسوں بھی رکھا تھا, چلو ہم بھی شروع. حضور نے روکا ذرا رکو. کیا شان کے لوگ ہوتے تھے کہ انہیں روکا جا رہا ہے کہ ذرا رکو, اور کس عہد کے لوگ ہیں کہ انہیں ٹوکا جا رہا ہے کہ ذرا کرو. کتنا ڈیفرنس ہے. اللہ میں شعور عطا فرمائے. آمین. عزیز دوستو, یہ جو راتیں ہیں, یہ راتیں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہیں. اور یہ راتوں کی ایک مثال سمجھیں. گورنمنٹ کے کچھ کیمپس لگتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ, یہاں بھی ہوتا ہوگا, ہمارے یہاں بکثرت ہوتا ہے ایسا. سپوز کیجئے کہ آپ کو آدھار کارڈ بنانا ہے تو فلاں آفس جانا ہے, آئیڈینٹی کارڈ بنانا تھا فلاں آفس, لائسنس بنانا تھا فلاں آفس, اور مان لیجئے کہ گھر کا کوئی پٹا ہے تو اس کے لیے فلاں آفس جانا ہے. الگ الگ آفس ہیں. سال دو سال میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسپیشل کیمپس لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک ایسا کیمپ لگایا جا رہا ہے جہاں تمام آفیسز کے لوگ ایک ساتھ موجود رہیں گے, جن کے کام بکھرے ہوئے الگ الگ آفیسز کے ہوں, وہ فلاں سے فلاں تاریخ اپنا کام فلاں جگہ جا کے نپٹا دیں. یعنی ہوتا کیا ہے کہ الگ الگ آفیسز کے جو چکر لگانے پڑ رہے تھے ان چکروں سے انسان بچ گیا, اور ایک ہی سینٹر میں, ایک ہی کیمپس میں تمام کام ہو جاتے ہیں. یہ جو راتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ شب برات ہو, شب قدر ہو, رمضان کا مہینہ ہو, یا کچھ مبارک دن ہو, یا کچھ مبارک راتیں, یہ دراصل ایک اللہ کی طرف سے اسپیشل کیمپ ہوتی ہے. جو بھی ادھر ادھر کے سائیڈ کے اور ہوئے ہیں, اوک چوک ہوئی ہے, ان تمام چیزوں کو اگر معاف کروانا ہو اور اپنے ڈاکومنٹس کلیئر کروانا ہو تو گویا اس کیمپس میں پناہ لے لی. واہ واہ. اور اسی لیے ان کا مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے. یہ چھوٹی بات ہے کہ شب قدر کا مرتبہ یہاں تک بڑھا دیا گا, 1000 مہینوں سے بھی افضل, خیر من الف شہر. چھوٹی بات ہے,
ذرا اس لفظ پر غور کریں، کسے کہتے ہیں 1000 مہینہ، اور ان سے بھی افضل۔ لیکن یہ باتیں وہ غور کر پاتے ہیں جن کو لالچ ہو، بے چینی ہو کہ نیکیوں کا موقع کیسے مل جائے، اور جنہیں کچھ پڑی ہی نہ ہو۔ وہی مثال سونا، یہاں اگر سونے کی خاک بھی ہو تو جو حساس آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، وہ اس خاک کو بھی قیمتی سمجھے گا، اور ایک نادان بچہ ہو، اس کے سامنے سونے کی اینٹ بھی رکھی ہو تو ہو سکتا ہے اسے روند کے آگے چلا جائے۔ جس طرح سے اس میں اور اس میں فرق ہے، اسی طرح سے نیکیاں چاہنے والوں میں اور نہ چاہنے والوں میں فرق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر انسان حساس نہ ہو، اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی توفیق ساتھ نہ ہو تو انسان بڑے بڑے کیمپس گوا دیتا ہے، بہت اچھے اچھے موقع گوا دیتا ہے، اور اگر انسان حساس ہو تو ہلکا سا بہانہ چاہیے اللہ کی رحمت کو منانے کا، اور اللہ رب العزت کی رحمت ایسی ہے کہ بڑی آسانی سے مان جاتا ہے، بڑا کریم ہے، بڑی مہلتیں دیتا ہے، بار بار موقع عطا فرماتا ہے۔ اب عزیز دوستو، یہ پوری تمہید میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اسی دوران میری ایک آپ سے گزارش بھی ہے کہ یہ جو اتھل پتھل کا ماحول ہے اور جو بات چیت کا ماحول ہے، اس کو ذرا سا آپ کم کریں، اور خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ میں جو باتیں آپ سے بتاؤں اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس کو انشاءاللہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، اسے دل میں گانٹھ باندھنے کی کوشش کریں۔ میرا مزاج کوئی بہت جوشیلی باتیں کرنے کا اور نان پریکٹیکل ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا نہیں ہے، تو میں کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے قرآن پاک کی کچھ آیات کی تفسیر، جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ سن لیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ راتیں کتنی قیمتی ہیں، اور اللہ توفیق دے تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے، کئی مرتبہ ہمیں لگتا ہے کہ جنت بڑی سستی ہے، اور ہم ایک طرح سے گویا جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں، دھلے دھلائے جنتی ہیں، بس مرنے کی دیری ہے۔ اور دوسری طرف موت کا ڈر بھی بہت لگتا ہے۔ تیسری طرف صوفیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر آدمی جنتی ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہو تو موت دکھائی جائے، موت سے ڈرتا ہو تو اس کا مطلب اندر ٹھیک نہیں ہے، اور اگر موت سے نڈر ہے، جیسے فاقہ کش پیغمبر اسلام نے تیار کیے تھے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اگر اس طرح کا مزاج ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کرم فرمایا ہے، ہو سکتا ہے جنتی ہو۔ جی ہم اور آپ میں سے مرنا کوئی نہیں چاہتا، اور مرنا کوئی نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک حالات نہیں ہیں، اور کوئی مرنا چاہے نہ چاہے، ٹھیک ہو یا نہ ہو، ہم اپنا گریبان خوب جانتے ہیں کہ ہم کتنے پاک دامن ہیں، کتنے سیدھے سچے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے کہ جنت مل جائے اور جنت مل جائے گی، اور تھوڑی تھوڑی بہانوں سے جنت مل جائے گی۔ جناب، آپ کا گاؤں ایک گاؤں ہے، ڈوم گھر ایک گاؤں ہے، اگر میں یہاں بغل میں مدرسے کے بغل میں پلاٹ خریدنا چاہوں تو ہلکے پیسوں میں پلاٹ نہیں ملتا، اللہ کی نعمتوں کی انتہا کا نام ہے جنت، یوں ہی مل جائے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر غیر معمولی، آپ کے جیسے گاؤں بھارت کی سرزمین پر 6,41,000 سے زائد گاؤں ہیں، ان گاؤں میں سے ایک گاؤں آپ کا ہے، اس گاؤں کے ایک کونے میں سستے میں پلاٹ نہ ملے، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی انتہا جہاں عقل نہ پہنچے کہ کس شان کی ہوگی، وہ جنت یوں ہی مل جائے۔ اتنا سستا سودا نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے ذہن سے غلط فہمی نکالیں کہ ہم دھلے دھلائے جنتی ہیں، ایسا کچھ ہے وہ نہیں۔ سچائی یہ ہے، نیا پار لگ جائے، جنت کے کسی کونے خانچے میں جگہ مل جائے تو اس کی مہربانی، بے شک اعمال اس لائق نہیں ہیں۔ اور اس بات کو اگر ہم اور زیادہ بہتر انداز میں سمجھنا چاہیں تو قرآن پاک سے سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یوں ہی جنتیں بانٹتے چلے جائیں، قرآن یوں ہی جنتیں نہیں بانٹتا۔ قرآن کا مزاج ہے، قرآن نے جنت کو یوں ہی نہیں پیش کیا ہے، ہاں جہنم کا بار بار ذکر کیا ہے۔ جنت کے بارے میں نہیں فرمایا جنت انتظار میں ہے، جہنم کے بارے میں فرمایا جہنم انتظار میں ہے۔ جنت کے بارے میں نہیں فرمایا گیا کہ جنت کو بھرا جائے گا، جہنم کے بارے میں کہا کہ جہنم کو بھرا جائے گا۔ جنت کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ ہر ایک کو جنت پر وارد ہونا ہے، جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ ہر نفس کو جہنم پر وارد ہونا ہے۔ یعنی قرآن نے کہا ہے، کسی غلط فہمی کا انسان کو شکار نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں،
بلکہ ایک موقع پر تو قرآن نے اتنی بڑی بات کہی کہ آنکھ کان کے کیڑے جھڑ جاتے ہیں. اتنے گہرائی میں جا کے اللہ کا کلام باتیں کرتا ہے اور ہماری نگاہوں سے آیتیں پوشیدہ رہ جاتی ہیں. اور یہ اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ نے راز کھول دیے.